ترازو دیس کی ہے شان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق محمود اور آج NA 123 میں جماعت اسلامی کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جو ریلی آج بہت وقت سے چلی ہوئی ہے، جس کی قیادت جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس حلقے کے جو MNA لیاقت بلوچ اور دیگر جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں۔ آئیے آج اس ریلی کے حوالے سے جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، آج کی ریلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بھرپور پیغام ہے اس کانے کے علاقے کو کہ انشاءاللہ اب بہت جلد چوروں سے نجات ملنے والی ہے اور انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے کانے سے جیتیں گے۔ اور دوسرا یہ علاقہ محروم ہے، دونوں دفعہ جو یہاں سے MNA منتخب ہوئے انہوں نے پورے ٹرن اوور میں کبھی بھی اس علاقے کا دورہ نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم یہاں سے MNA منتخب ہوتے رہے، جی منتخب ہوتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اور یہ جو گرین بیلٹ ہے آپ کے کانا کے درمیان، اس پہ بے شمار نوجوان نشہ کے اندر ملوث ہو کے یہاں پڑے رہے۔ پانی کا نکاس کا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، لوگوں کو یرکان ہو رہا، صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہاں پہ سرکاری جو املاک ہیں، پراپرٹی ہیں، ان پہ انہی کے جو ٹاؤٹ ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 29 ایکڑ اراضی روہی کی ہے جس پہ قبضہ کیا ہے۔ تو یہ علاقے کی عوام ان سے بہت تنگ ہیں کہ وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی یہاں پر نہیں آتا۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ پبلک کے لوگ ہیں، ہمارے اعجاز صاحب انہی کی پبلک کے لوگ ہیں، وہ یہاں موجود ہیں اور لوگوں کو ان سے بہت امیدیں ہیں اور ہم انشاءاللہ یہاں بھاری اکثریت سے اس دفعہ جیتیں گے۔ بالکل جی، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر رہنما جماعت اسلامی جناب عبدالحمید گجر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم گجر صاحب۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دیکھ رہے ہیں جدوجہد، اب یہ اس ریلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، جدوجہد کشمکش کا دور ہے۔ اس ٹائم جو مقابلہ ہے شہباز شریف اور لیاقت بلوچ کے اندر مقابلہ ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے جو تاریخ شروع کی ہوئی ہے اور بھرپور تاریخ چلائی جا رہی ہے کہ ان چوروں کو، لٹیروں کو یہاں سے بھگایا جائے، اس لیے کہ وقت کے حکمرانوں نے چوروں کو واپس ملک میں لے کے آئے ہیں اور ان کو ہم یہاں سے دوبارہ بھگائیں گے یا حوالات میں بند کرائیں گے۔ یہ جو تاریخ چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی کامیابی لیاقت بلوچ صاحب کی ہے اور 8 فروری کو ترازو پر لوگ مور لگائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے منزل ہے، دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح جم سے جم کر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے قید کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے لیاقت بلوچ صاحب تشریف لے کر آنے والے ہیں، آپ دیکھنا کہ وہ جو موقع پیش کریں گے، دستور پیش کریں گے، ایک تاریخی درست ہوگا۔ اچھا، کیا دیکھتے ہیں یہ بار 3 بار 4 بار حکومتیں بھی کر چکے ہیں، اب پھر نئے وعدے کرتے جا رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ عوام کو بار بار دھوکہ دیتے ہیں، اس دفعہ پھر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا لیڈر لیاقت بلوچ 4 دفعہ پارلیمنٹ کا MNA MP رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے خلاف ایک FIR نہیں ہے، ایک کرپشن کا چھوٹا سا بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جن کو چور چور کا نعرہ لگا ہوا ہے ان چوروں کو برخاست کریں، 8 فروری کو ان کے خلاف مور لگائیں۔ ٹھیک ہے، عبدالحمید گجر صاحب تھے، اور بھی رہنماؤں سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کا ایک جوش و جذبہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جہاں سے بہت سارے سیاستدان ان سے سیکھ کے دوسری جماعتوں میں گئے ہیں۔ جتنی جماعتیں ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں کہ سیاستدانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس جماعت سے، اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بس ہماری یہ آپ سے التجا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہماری یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس کو عوام کو دکھائیں کہ لیاقت بلوچ صاحب کے استقبال کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یونس جی میرا نام۔ یونس صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سب بھائیوں سے کہ بھائی کو ووٹ دے کر کامیاب کریں، ترازو پر نشان مہر لگائیں اور اس کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے بھرپور فائدہ دیں گے اور ہماری آنے والی نسل کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم یہی بالکل جی، ترازو اگر آئے گا تو ترازو انصاف کرے گا، انصاف کرے گا۔ انصاف کرے گا،
हर तरह का इंसाफ होगा। जी बिल्कुल, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरकान गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या जोशो बलबला है? लियाकत बलोच साहब आ रहे हैं, जो आपके जो MNA के उम्मीदवार हैं, क्या आज ये जोशो खरोश है कि जो मेहनत हम 75 साल से कर रहे हैं, ये कौम अब उस मेहनत को समझ चुकी है कि जमात इस्लामी हक पर है और यही जमात है जो हक ला सकती है। और हमारा लीडर लियाकत बलोच साहब कुछ ही देर में तशरीफ फरमा है। हमें ये जोश है कि इस चीज़ का कि हमारा लीडर ईमानदार है, दयानतदार है, उस पर कोई ऐब नहीं है। इंशाल्लाह इस बार तराजू जीतेगा और ये कौम अब जान चुकी है। अब चोरों को वोट नहीं दी जाएगी जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। 3 बार हुकूमत आने के बावजूद फिर यही कह रहे हैं, फिर नए वादे कर रहे हैं, ये कौम को धोखा दे रहे हैं। ये नया धोखा है। मैं इस कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस बार इस धोखे में ना आइएगा और तराजू पर मोहर लगाएं। इंशाल्लाह लियाकत बलोच और सिराजुल हक वो शख्सियत है जिसे इन्हीं अदालतों ने कहा है कि अगर ये 62-63 के तहत इलेक्शन करवाए जाएं तो सिराजुल हक के अलावा ये असम्बली में कोई लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कौम जानती है। इंशाल्लाह अब ये कौम जाग गई है, इनके ज़मीर जाग चुके हैं, अब ये मुर्दा नहीं होंगे और इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस बार हक पे आएगी। ये हुकूमत सिराजुल हक की आएगी। बिल्कुल जी, इस बार पूरा जो है वो दावा किया जा रहा है, पुरज़म है। जमात इस्लामी के जितने रहनुमा हैं वो पुरज़म है और जमात इस्लामी के जो लीडर हैं इनका वोट जो अपना वोट है, ये आज तक किसी दूसरी जमात को ना ये वोट बिका है, ना ये किसी को इन्होंने और वोट दिया है अपनी जमात के अलावा। और कोशिश है इनकी पूरी की पूरी दूसरी तरफ फख्र हैं, हमारे मुंह में नवाला नहीं। हम ना IMF के साए तले एक हैं, ना हम अमेरिका की गुलामी के तले एक हैं, हम कलमे के नीचे एक हैं, हम भुट्टो के साए के तले एक नहीं हैं। ये 75 साला दौर में कभी PP की बारी है और कभी नून लीग की बारी है। पिछले साल 2018 में एक खिलाड़ी को हम पर मुसल्लत कर दिया गया और आपके बार फिर एक जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है मुजरम, उसको लाकर एक डील के जरिए हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के रहनुमाओं से हमारी बात हुई जो जमात इस्लामी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं NA 123 के लियाकत बलोच। उनके इस्तकबाल के लिए आज उनकी रैली के इस्तकबाल के लिए काना में जो मौजूद जमात इस्लामी के रहनुमा थे वो पुरअज़म हैं। उनका कहना है कि इस बार इस हल्के से जमात इस्लामी भरपूर कामयाबी के साथ जो है वो जीतेगी। दूसरी जानब जैसे कि आप जानते हैं कि लियाकत बलोच के मद्दे मुकाबल साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ है और इस तरफ जमात इस्लामी की जानब से जो है वो लियाकत बलोच हैं। लियाकत बलोच के कारकुनान, जमात इस्लामी के रहनुमा जितने भी हैं वो पुरअज़म हैं जीत के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान तारक महमूद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।